السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ذاکر قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے ریاستی سرکار کے فیصلے پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا قانون منظور نہیں جو شریعت کے خلاف ہو، کیونکہ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے، اپنی شریعت اور دھرم سے ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ اتراکھنڈ میں آج یکساں سول کوڈ کا جو بل منظور ہوا ہے، اس میں درج فہرست قبائل کو ہندوستان کے آئین کی دفعہ 366 کے باب 25 کی ذیلی دفعہ 342 کے تحت نئے قانون سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، اور یہ دلیل دی گئی ہے کہ آئین کی دفعہ 21 کے تحت ان کے حقوق کو تحفظ حاصل ہے۔ مولانا مدنی نے سوال کیا ہے کہ اگر آئین کی ایک دفعہ کے تحت درج فہرست قبائل کو اس قانون سے الگ رکھا جا سکتا ہے تو آئین کی دفعہ 25-26 کے تحت ہمیں مذہبی آزادی کیوں نہیں دی جا سکتی، جن میں شہریوں کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو یکساں سول کوڈ بنیادی حقوق کی نفی کرتا ہے۔ اگر یہ یکساں سول کوڈ ہے تو پھر شہریوں کے درمیان امتیاز کیوں؟ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری لیگل ٹیم اس بل کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے گی، اس کے بعد قانونی چارہ جوئی کے بارے میں فیصلہ لیا جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا اپنے مذہبی امور میں کسی طرح کی بے جا مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان جیسے تکثیری ملک میں جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے صدیوں سے اپنے اعتقادات اور مذہبی ریت و رواج پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہیں، وہاں آج یکساں سول کوڈ کا نفاذ آئین میں شہریوں کو دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ سوال مسلمانوں کے پرسنل لا کا نہیں ہے، بلکہ ملک کے سیکولر آئین کو اپنی حالت میں باقی رکھنے کا ہے، کیونکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور دستور میں سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے یکساں سول کوڈ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے اور ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے دفعہ 44 کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یکساں سول کوڈ کی بات تو آئین میں کہی گئی ہے، جبکہ دفعہ 44 رہنما اصول میں نہیں ہے بلکہ ایک مشورہ ہے، لیکن آئین کی دفعہ 25، 26 اور 29 کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، جن میں شہریوں کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو یکساں سول کوڈ بنیادی حقوق کی نفی کرتا ہے۔ اس کے باوجود ہماری حکومت کہتی ہے کہ ایک ملک ایک قانون ہوگا، اور یہ کہ ایک گھر میں دو قانون نہیں ہو سکتا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ ہمارے یہاں کی IPC، CRPC کی دفعات بھی پورے ملک میں یکساں نہیں ہیں، ریاستوں میں اس کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ملک میں گوکشی کا قانون بھی ایک نہیں ہے، جو قانون ہے وہ 5 ریاستوں میں نافذ ہے۔ ملک میں ریزرویشن کے تعلق سے سپریم کورٹ نے اس کی حد 50% مقرر کی ہے، لیکن مختلف صوبوں میں 50% سے زیادہ ریزرویشن دیا گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب ملک بھر میں سول لا ایک نہیں ہے تو پھر ملک بھر میں ایک فیملی لا لاگو کرنے پر زور کیوں؟ ہمارا ملک کثیر تہذیبی اور کثیر مذہبی ملک ہے، یہی اس کی خصوصیت بھی ہے، اس لیے یہاں ایک قانون نہیں چل سکتا۔ جو لوگ دفعہ 44 کی آنکھ بند کر کے وکالت کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی دفعہ کے تحت یہ بات بھی کہی گئی ہے اور یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ پورے ملک میں شراب پر پابندی لگائی جائے، امیر و غریب کے درمیان فرق کو ختم کیا جائے۔ سرکار یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ جن باتوں پر کسی کو اختلاف نہیں ہے اور جو سب کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے، سرکار اسے کرنے سے گریز کیوں کرتی ہے؟ دوسری طرف جو چیزیں اختلافی ہیں اسے ایشو بنا کر آئین کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم یہ وعدے کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو فیملی لا ہے وہ انسانوں کا بنایا قانون نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہیں۔ اس پر فقہی مباحث تو ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی باتوں پر ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ یہ کہنا بالکل درست معلوم ہوتا ہے کہ یکساں سول کوڈ کا نفاذ شہریوں کے مذہبی آزادی پر قدغن لگانے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرقہ پرست طاقتیں نئی جذباتی اور مذہبی مسائل کھڑے کر کے ملک کی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو مسلسل خوف اور انتشار میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے، لیکن مسلمانوں کو کسی بھی طرح کے خوف اور انتشار میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ملک میں جب تک انصاف پسند لوگ باقی ہیں ان کا ساتھ لے کر جمعیت علماء ہند ان طاقتوں کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گی جو ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لیے نہ صرف ایک بڑا خطرہ ہیں
بلکہ سماج کو تعصب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کے درپے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے خمیر میں ہزاروں برس نفرت نہیں، محبت شامل ہے۔ کچھ عرصے کے لیے نفرت کو کامیاب ضرور کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آخری اور حتمی فتح محبت کی ہونی ہے۔ تو دوستوں، یہ ہے پورا کا پورا معاملہ جو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا، نیچے کومنٹ کر دیجئے، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست، احباب اور فیملی ممبر کو شیئر بھی کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔